انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں تھرسٹ. تھرسٹ اردو میں ترجمہ ہے پیاس. پیاس جب طلب حد سے بڑھ جاتی ہے وہ پیاس کی صورت اختیار کر لیتی ہے. پانی کی طلب جب بڑھتی ہے اور آپ برداشت نہ کریں تو پھر آپ پانی کے لیے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے پیاس محسوس کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوشش بھی ضرور کرتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی پیاس موجود ہے، دین کی پیاس نہیں ہے. چونکہ دنیا کی پیاس موجود ہے اس لیے بچہ بولنا سیکھتا ہے اور ہم اسے اے ایپل، بی بیٹ، سی ڈی ڈاگ، سی کیٹ، ڈی ڈاگ، ہم اسے کتا اور بلی کا سبق ضرور یاد کراتے ہیں. دنیا حاصل کرنے کے لیے جس بچے کو ہم نے لا الہ الا اللہ سکھانا تھا، محمد الرسول اللہ سکھانا تھا، جس کو علی اللہ کا سبق انڈیلنا تھا، جس کی گھٹی میں ڈالنا تھا، ہم نے اس کو سی کیٹ اور ڈی ڈاگ پہ لگا. پیاس نہیں ہے. اگر دین کی پیاس ہوتی تو ہم جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں بچے کے لیے دینی تعلیم کا بھی انتظام کرتے ہیں. والدین آ کر کہتے ہیں جی انگریزی کا کوئی اچھا استاد ڈھونڈ دیں، فزکس کا کوئی اچھا ڈھونڈ دیں، جتنے وہ پیسے لے گا ہم دیں گے. قرآن کوئی مفت پڑھانے چلا جائے نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے جی، بچے نے ٹیوشن پڑھنی ہے. اکیڈمی والے نے تو 0 پیریڈ لگایا ہوا ہے، بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے. شام کو 6 بجے تو آتا ہے، وہ پھر روٹی کھاتا ہے، تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے. قرآن کوئی مفت پڑھائے، ہم نے قرآن مہیا کیے. میں ایک دروازے پہ گیا اس بستی کے، ایک یہ جو کنویں ہیں 7 ملحقہ بستیاں، وہاں گیا، پرسنلی جا کے ریکویسٹ کی کہ یہ قرآن ہے، یہ پرچہ، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق نقل کر کے لکھیں، ہم انعامات بھی دیں گے. یہ ہم نے کیا، لیکن طلب نہیں تھی، پیاس نہیں تھی کہ جس کو ہم نے قرآن دیا اس نے جا کے رکھ دیا. ایک بات. دوسرا جو المیہ ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے بیٹا ڈاکٹر تب بنے گا جب میڈیکل کالج میں میڈیکل کی کتابیں پڑھے گا، بیٹا سائنسدان تب بنے گا جب کالج اور یونیورسٹی میں جا کے سائنس پڑھے گا، بیٹا انجینئر تب بنے گا جب یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہوگا. اور مسلمان کیسے بنے گا؟ بس مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا. شیعہ کیسے بنے گا؟ شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا، بس وہ شیعہ ہے، وہ مسلمان. ہم نے اس کے لیے کوئی نصاب سمجھا ہی نہیں. بھائی مسلمان تب ہو گئے جب وہ رسول رحمت للعالمین جو کتاب لے کر آیا، اسلام کا نصاب لے کر آیا، اسے پڑھا، اسے سمجھا، اس پر عمل کیا. ورنہ سب دعوے جھوٹے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. حسین والے تب بنو گے جب حسین کا دیا ہوا نصاب پڑھو گے، جب حسین کا دیا ہوا نصاب پڑھو گے. الحسین منی وانا من الحسین. حسین کا نصاب الگ سے نہیں ہے، وہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دے دی. پھر ساتھ فرما دیا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. نہ بتانے والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتا ہے، نہ ہم نے اس کی ضرورت سمجھی. ایک جمعہ میں نے بات کی تھی، آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے.
میں نے کوشچن کیا تھا کہ دین کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اور اہل بیت کیا ہے؟ ان کا ہم نے کیا درس لیتے ہیں؟ تعلیمات اہل بیت کیا ہیں؟ صادر و احادیث ہیں نا ان کی، کوئی اور چیز تو نہیں ہے. جو انہوں نے بیان کی احادیث وہ تعلیمات اہل بیت ہی ہیں نا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نماز جمعہ میں یہ جو افراد آئے بیٹھے ہیں جمعہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس موضع کے سب سے زیادہ دیندار لوگ ہیں. کیا میں آپ سے ایک گستاخی یہ کر سکتا ہوں، یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ 4 احادیث کی معتبر کتابیں، بنیادی احادیث کی کتابیں مکتب شیعہ میں کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ صرف نام پوچھے تھے، یہ نہیں پوچھا تھا کہ پڑھی ہے کسی نے یا نہیں پڑھی تھی. کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا کہ مجھے 4 کتابوں کے نام یاد ہے. یہ ہم نے حسین کو حاصل کیا، اہل بیت کو حاصل کیا. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ زندگیاں 60 سال گزر گئی. ہم کسی کو کہتے ہیں یار قرآن پڑھ لو، جواب کیا ملتا ہے؟ اس نے ہون تو شرم آندی ہے، ہون 50 سال دے ہو گئے، لوگ کیا کہتے ہیں ہون قرآن بیٹھا پڑھتا ہے. پھر کب پڑھو گے؟ قبر میں جا کے، قبر میں جا کے پڑھو گے. آج تم شرم محسوس نہیں کرتے کہ جناب موبائل کی ٹیکنالوجی سیکھنے میں، اس میں تو سارے آپ کو چیزیں آتی ہیں. پوسٹ لگانی کس طرح ہے، پوسٹ ڈیلیٹ کس طرح کرنی ہے، اس میں وہ پوسٹیں بنانی کس طرح ہیں، اس میں گرافک کیسے کرنی ہے، وہ تو 50 سال میں سیکھ لیا. قرآن سیکھنے میں شرم آتی ہے. ایک ایک دروازے پہ گیا میں، ایک ایک دروازے پہ میں یہی دستک دے سکتا تھا، وما علینا الا البلاغ. اس سے آگے رسول اللہ کا بھی منصب نہیں ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہم ان کی پیروی میں دستک دیتے رہے. الحمدللہ نتائج نکلے ہیں، لیکن اتنے نہیں نکلے. یعنی آج 3 سالوں بعد مجھے ایک نوجوان سے یہ سننا پڑا، اور سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جناب میرا دست تعاون حاضر ہے. اللہ ان کو ترقیاں دے، اللہ ان کے ادارے کو ترقیاں دے.